نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر لاتعداد احسانات ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار انسانی طاقت میں، انسانی بس میں نہیں ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سخی اور غنی ذات جب کسی پر انعام کرتی ہے، جب کسی کو نعمت سے نوازتی ہے تو احسان نہیں جتلاتی۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے سخی ہیں، سب سے زیادہ غنی ہے۔ اللہ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے دینے پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے والدین دی، ہم نے تم پر احسان کیا، اولاد دی تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں صحت اور اعضاء کی سلامتی کی نعمت دی تم پر احسان کیا، عقل و شعور دیا، حسن و جمال دیا، مال و دولت دیا، تم پر احسان کیا۔ اللہ نے ایسی نعمتوں کو دینے پر احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے دینے پر اللہ رب العزت جیسی سخی اور غنی ذات بھی بندوں پر احسان جتلاتی ہے۔ ایک نعمت ایمان ہے، جس کے بارے میں فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے۔ اور دوسری نعمت نسبت مصطفیٰ کا مل جانا ہے، نبی کا امتی بن جانا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان جتلایا ہے، احسان کیا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو نبی کی نسبت عطا کر دی ہے۔ یہ رب کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ نسبت مصطفیٰ عطا کر دی ہے۔ یہ دو نعمتیں خدا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمت کی قدردانی اور نعمت کا شکر یہی ہے کہ نعمت کے تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ ایمان ملا تو ایمان کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، نسبت مصطفیٰ ملی تو نسبت مصطفیٰ کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں، جو ان کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑا حق نبی علیہ السلام کی ذات کا، عزت کا، احترام کا، مقام کا دفاع کرنا ہے۔ حضرات صحابہ تھے، نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع کیا، نبی کی عزت کا دفاع کیا، نبی علیہ السلام کے مقام احترام کا دفاع کیا۔ آج ہم حضور کے امتی موجود ہیں تو ہمارے ذمے بھی نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع ہے، آپ کی عزت کا دفاع ہے، آپ کے مقام کا دفاع ہے۔ اور امتی اپنے دل میں یہ چاہت بھی رکھتا ہے، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا حق ادا کرے، نبی علیہ السلام کی عزت کا دفاع کرے، نبی کے مقام کا دفاع کرے۔ آج اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر عطا فرمائے جو ذات پیغمبر کی حفاظت پر ملتا ہے، تو اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں ختم نبوت کی حفاظت کا کام شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو سرکار کی خدمت کے عوض میں ملنے والا اجر مل جائے، تو آج اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی عزت حرمت ختم نبوت کا دفاع شروع کر دیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑے اجر کا سبب ہے کہ کسی کو اللہ ناموس رسالت ختم نبوت کے دفاع کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس مشن کے ساتھ جڑے رہیں اور تا حیات جڑے رہیں۔ ایسے گروپوں کے اندر آ جانا، ایسے کاز کے ساتھ کاز میں شامل ہو جانا یقیناً یہ باعث سے سعادت ہے، یقیناً یہ باعث سے رحمت ہے۔ اور اس سلسلے سے کٹ جانا، یہ کٹ جانا نہیں ہے، یہ کاٹے جانا ہے۔ آپ جڑتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے، آپ ٹوٹتے ہیں تو یہ محرومی ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ آپ جڑ گئے ہیں، آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس ختم نبوت کے دفاع کا کام سیکھنا شروع کر دیا ہے، تو اب جڑے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان میں چھوڑ جائیں، آپ اس سلسلے کو مکمل نہ کر سکیں۔ اگر آپ درمیان سے چھوڑ جائیں
اس سلسلے کو مکمل نہ کر پائیں، توجہ نہ دے پائیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی صاحب وضو کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے لیکن پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی وضو کر کے مسجد میں آیا، نماز شروع کی لیکن نماز مکمل نہ کی، واپس چلا گیا، درمیان میں سے نماز کو چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ جس آدمی نے نماز پڑھی نہیں، مسجد آیا ہی نہیں، وہ بھی محروم ہے، وہ بیچارہ بھی بدقسمت ہے، لیکن بڑا محروم وہ ہے جسے وضو کا موقع ملا، وضو کیا، مسجد میں بھی آ گیا، پھر نماز نہیں پڑھی، یا نماز شروع کی درمیان میں سے چھوڑ کے چلا گیا، یہ بڑا محروم ہے۔ آپ لوگ آ چکے ہیں، آپ کو اب اس سلسلے کو مکمل کرنا ہے، اس سعادت کی تکمیل تک پہنچنا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری وفا کرنی ہے، پوری محنت کیجئے، پوری توجہ دیجئے کہ اس کو سیکھنا یہ بڑے اجر کا ذریعہ ہے، یہ بڑی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں کو حاصل کرنا ہے۔ آج آپ شامل ہوئے، آج آپ نے سیکھنا شروع کیا ہے، آپ کا نام فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا ہے کہ آپ کا امتی ہے۔ آپ کی ناموس آپ کی ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے، آپ کی ناموس آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، بولنا سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو، ہماری صلاحیت کو، ہمارے علم کو نبی علیہ السلام کی ناموس، حرمت، ان کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے، اور ہم ہر ایک عذر کو پس پشت ڈال دیں۔ ہم اس کو عذر نہ بنائیں کہ ہم تعلیم کے ساتھ مصروف ہیں، معلم ہے، معلمہ ہے، ہماری وہ مصروفیت ہے، ہم کاروبار میں مصروف ہیں، ہم گھر بار میں مصروف ہیں، بچوں میں مصروف ہیں۔ تمام عذر ایک طرف، نبی علیہ السلام کی ناموس ختم نبوت کو سب پر مقدم کر دیں، چونکہ سرکار سب سے بڑے ہیں، سرکار کا مقام سب سے بڑا ہے، سرکار کے حقوق سب سے زیادہ بھی ہیں، سب پر مقدم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سعادت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔